یہ کہانی ہے ایک خوبصورت سفر کی۔ میں اور میری سہیلی نکلے ہیں اپنے ڈریم ٹریول کو پورا کرنے کے لیے، بہاولپور سے کشمیر کی جانب۔ بہت سرچ کرنے کے بعد ہم نے ایک ٹریول کمپنی کے ساتھ اپنی اس خوبصورت سفر کا آغاز کیا، جہاں ہر قدم پر ایک نئی داستان، ہر منظر ایک نئی تصویر اور ہر لمحہ سکون اور حیرت سے بھرپور تھا۔ ہمارا سفر بہاولپور ٹرمینل سے ڈیپو پر شروع ہوا لاہور کی جانب، اور یہاں ہم ایک ریسٹ ایریا پر رکے تو ہمیں بھوک کا احساس ہوا، اور یہاں سے رولز خریدنے پر ہمیں احساس ہوا کہ جناب ہم اب اپنا سفر شروع کر چکے ہیں۔ پھر شہر سے باہر ریسٹ ایریا سے رول خریدنے پر ہمیں سفر کا احساس کیسے ہوا آپ سمجھ تو گئے ہیں۔ یہ ہم پہنچے لاہور اور ڈیسائیڈڈ اسپاٹ پر پہنچنے کے لیے ہم نے رائڈ بک کروائی۔ رائڈ کے پہنچتے ہی یاد آیا کہ جناب ہم کچھ بھول گئے ہیں ڈیپو میں، اور ہمارے سفر میں چھوٹے موٹے بلنڈرز ہونا شروع ہو چکے تھے۔ کمپنی کے ڈیسائیڈڈ اسپاٹ پر پہنچے تو چائے کے لیے ریسٹورنٹ نظر آ گیا۔ اب یہاں چائے کا آرڈر دے کر فریش ہونے پہنچے تو پتہ لگا سیکنڈ بلنڈر ہو گیا۔ ارے دیوا، یہ گڑبڑ ہے بابا۔ بلنڈر یہ ہوا کہ فیمیل سمبل دیکھا اور واش روم چلے گئے۔ یہ تو باہر آ کر پتہ چلا کہ بھئی یہ تو مینز واش روم تھا۔ ہمارا سفر ابھی بہت باقی تھا، اس لیے چائے بہت ضروری تھی، اور پھر ہنستے ہنستے گرتے سنبھلتے چائے لی، اور پھر ہم پہنچے اپنی کوسٹر میں جو لاہور سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو رہی تھی، اور پھر ایک نیا سفر نئے لوگوں کے ساتھ شروع ہوا۔ یہاں پر ہم 2 گھنٹے بعد پہنچے نیکسٹ ریسٹ ایریا، جہاں پر ہم نے خود کو فریش کیا، جھولے لیے، خوب جھولے لیے، کھانا کھایا، اور پھر میری دوست نے کہا کہ بھائی جھولے لے ہی رہے ہیں تو سلائڈ بھی لے لیتے ہیں۔ نیکسٹ ڈیسٹینیشن ہم پہنچے اسلام آباد، اور پھر وہاں سے نکلے ہم کشمیر کے لیے۔ یہ ہماری سیکنڈ کوسٹر چینج ہو رہی تھی، اور فائنلی ہم بہت ایکسائٹیڈ تھے کیونکہ ہمارا سفر کچھ ہی گھنٹوں کا باقی رہ گیا تھا۔ ہم پہنچے مظفر آباد، اور ہماری ایکسائٹمنٹ کا لیول بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور اس میں ایک اور تڑکا لگ گیا بھائی، کوسٹر والے انکل کو ہو گیا چلان۔ نیکسٹ پوائنٹ پر پہنچے اور یہاں ہم نے کیا صبح کا ناشتہ۔ یہاں سے شروع ہوئے پہاڑی سلسلے، خوبصورت وادیاں، بہتا پانی، اور یہ خوبصورت نظارے ہمارے کیمرے کیپچر نہیں کر پا رہے تھے لیکن ہم نے کیے۔ اینڈ یس، ویلکم ٹو کشمیر۔ یہاں ہم نے ایک برج کو کراس کیا جو کہ دریا سے اوپر آر پار 2 وادیوں کو ملا رہا تھا۔ ان نظاروں کو جینے کے لیے یہاں جانا بہت ضروری ہے۔ دل تھا کہ سب کچھ کیپچر کر کے پورا کا پورا راستہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے، لیکن آخر کتنا کیپچر کیا جا سکتا تھا۔ گرمی بھی تھی لیکن نظارے دل کو خوش کر رہے تھے، اور یہ کافی تھا۔ کہیں یہ راستہ جھیلوں پر مبنی اور ہریالی کو چھو رہا تھا، اور کہیں پہاڑوں کی بلندی میں بل کھا رہا تھا۔ ہماری کوسٹر دریائے نیلم کے ساتھ ساتھ دوڑ رہی تھی۔ ہر موڑ پر قدرت کے نئے رنگ اور نظارے سامنے آ رہے تھے۔ نیلم ویلی کشمیر کی سب سے خوبصورت جگہوں میں سے ایک ہے۔ اس وادی کا سفر صرف زمین پر چلنے کا نہیں بلکہ قدرت کے رازوں کو محسوس کرنے اور ان میں جینے کا ہے۔ یہ خوبصورت سفر اور راستے طے کرتے کرتے ہم پہنچے اپنی نیکسٹ ڈیسٹینیشن پر، جو کہ ہے دھانی واٹر فال۔ اس سال کے سیلاب کی وجہ سے یہ واٹر فال کافی حد تک ڈسٹرائی ہو چکی تھی، بلاک بھی تھی، لیکن پھر بھی پہاڑوں کے بیچ یہ واٹر فال اپنی جگہ بنائے ہوئے تھی اور بہت خوبصورتی سے اپنی کہانی کے ساتھ موجود تھی۔ اور یہاں ہم نکلے اپنے نیکسٹ ڈیسٹینیشن کی طرف۔ یہاں ہم پہنچے ایل او سی پوائنٹ پر۔ یہ ایل او سی پوائنٹ کیران کی جانب جاتے ہوئے راستے میں آتا ہے۔ آر یا پار دونوں طرف آپ کو صرف کشمیر ہی نظر آئے گا، لیکن 2 مختلف کہانیوں میں۔ یہ ایل او سی پوائنٹ انسانی تقسیم کی بہت بڑی کہانی ہے۔ دریائے نیلم ایک قدرتی حد بندی کے طور پر ہے، آزاد کشمیر کو مقبوضہ کشمیر سے جدا کرتا ہے۔ یہ دریا صرف پانی کی روانی نہیں ہے بلکہ اپنے اندر ایک درد بھری داستان چھپائے ہوئے ہے۔ یہاں کی خاموشی اپنے پیچھے بہت بڑی داستان چھپائے ہوئے ہے۔ ایل او سی پوائنٹ پر کافی دیر رکنے کے بعد ہم اپنی نیکسٹ ڈیسٹینیشن کی جانب روانہ ہوئے۔ سفر کی خوبصورتی، نیلم ویلی کے بلند و بالا پہاڑ، دریا میں بہتا پانی اور جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے گاؤں مانے جیسے ہمارا استقبال کر رہے تھے، ہمیں خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ ان خوبصورت وادیوں کو دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ یہاں کے لوگ نہایت ہی سادہ اور بنیادی سہولیات پر زندگی گزار رہے ہیں۔
یہاں کے لوگ جدید دنیا کی چمک دمک سے دور فطرت کے قریب زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان وادیوں کی یہ خوبصورت نظارے جتنے سادہ اور خالص ہیں اتنے ہی پرکشش ہیں، مانو اس سب میں جیسے آنکھیں جھپکنا ہی بھول گئیں۔ یہ ہم پہنچے کوٹن واٹر فال۔ یہ ہمارے دن کا ایک آخری وزٹنگ اسپاٹ تھا اور دن بھی مکمل ہونے کی جانب تھا۔ خوبصورتی کی ایک اور داستان ہمارے سامنے تھی۔ پہاڑوں کے بیچ بہتا یہ پانی ایک خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا۔ اس بہتے پانی میں جو کشش تھی، ہم تو سوچے سمجھے بغیر پانی میں اتر گئے۔ پانی اس قدر ٹھنڈا تھا کہ ہمارے ہاتھ پاؤں فریز ہو چکے تھے، ہمیں محسوس ہی نہیں ہو رہے تھے، لیکن ہم نے وضو کیا اور اس دلکش نظارے کو جیا۔ سچ کہا ہے کسی نے، یہ زمین قدرت کا وہ شاہکار ہے جو جنت سا منظر پیش کرتی ہے۔ ہم چلے اپنے اس ہوٹل کی جانب جو کران میں ہے، آر پار دونوں جانب آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے۔ یہاں ہمارے سفر کا پہلا دن اپنی خوبصورتی کے ساتھ ڈھل گیا۔ ہم پہنچے اپنے کران ہوٹل کے کیفے میں، چائے لی اور پھر پٹھان بھائیوں کو کشمیر کی فضا میں جھومتے دیکھا۔ Day 2 اور نیکسٹ ڈیسٹینیشن نیکسٹ بلاگ میں۔